الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على القوم الظالمين. ومنها إذا ذكر أحدهما ذكر الآخر بخلاف باب أعطيت أيضا، فلا يجوز أن يقتصر على أحد مفعوليها وإن جاز أن لا يذكر معا، وإن جاز أن لا يذكر معا كقوله تعالى: ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم أي زعمتموهم مثلي، لكون هذه الأفعال داخلة على المبتدأ والخبر، فكما أنه لا بد للمبتدأ من الخبر وبالعكس لا بد لأحد المفعولين من الآخر. خلاصہ الکلام ہمارے پاس افعال قلوب کی خصوصیات میں. پہلی خصوصیت جواز الغاء العمل، الغاء جائز ہے، الغاء عمل جائز ہے، اور الغاء سے مراد ابطال العمل لفظا و معنی، لفظا اور معنی عمل سے ملغا کرنے کا نام الغاء ہے. دوسری خصوصیت ومنها، ضمیر پلٹتی ہے خصائص کی طرف. من جملہ ان خصوصیات میں سے دوسری خصوصیت افعال قلوب کی یہ ہے کہ اذا ذکر احدہما، ان دو مفعولوں میں سے ایک کو اگر ذکر کیا جائے تو ذکر الآخر، دوسرے کو بھی حتماً ذکر کرنا ہوگا. بخلاف باب اعطیت ایضا، اس خصوصیت میں بھی یہ افعال قلوب مخالف ہے باب اعطیت کے. پہلی والی خصوصیت میں کہا کہ ابطال عمل لفظاً و معنی جائز ہے، لیکن باب اعطیت میں جائز نہیں ہے. باب اعطیت سے کیا مراد؟ وہ افعال جو دو مفعولی ہیں لیکن قلبی نہیں ہیں، فعل قلب شمار نہیں ہوتے. اعطیت دو مفعولی ہے، اعطیت زیدا درہما، میں نے زید کو ایک درہم عطا کیا. سمیت زیدا مثلا فاضلا، میں نے زید کا نام فاضل رکھا. یہ دو مفعولی ہیں. وہکذا اور افعال جو دو مفعولی ہیں لیکن قلبی نہیں ہیں، وہاں پر پہلی خصوصیت میں کہا کہ جو ہے الغاء جائز نہیں ہے، اس لیے کہ بالفرض ملغا کریں اعطیت زیدا درہما میں تو کیا پڑھیں گے؟ زید درہم، تو کیا بنے گا؟ زید مبتدا درہم خبر. یہ جائز نہیں ہے، زید درہم نہیں ہے، انسان ہے. دوسری خصوصیت میں کہتے ہیں کہ جو ہے علمت زیدن، اگر آپ کہیں گے تو لازمی طور پر دوسرے مفعول کو ذکر کرنا ہوگا، علمت کا دوسرا مفعول. بخلاف باب اعطیت ایضا، اس خصوصیت میں بھی باب اعطیت کے خلاف ہے. اعطیت میں ایسا نہیں ہے کہ اول کو ذکر کرنے کے ساتھ دوسرے کو بھی ذکر کرنا لازم ہے. کیوں ایسا ہے؟ لتا رہی ابھی. بخلاف باب اعطیت، بخلاف باب اعطیت ایضا، فلا یجوز، جائز نہیں ہے. کیا جائز نہیں ہے؟ ان یختصر، اختصار کرنا، اکتفا کرنا، علی احد مفعولیہا، ہا کی ضمیر افعال قلوب، افعال قلوب کے دو مفعولوں میں سے ایک پر اختصار اور اکتفا کرنا جائز نہیں ہے. ان یختصر فاعل ہے یجوز کے لتاویل مصدر ہو کر، یعنی فلا یجوز الاختصار، اختصار جائز نہیں ہے. کس چیز کے اوپر اختصار اور اکتفا؟ علی احد مفعولیہا، مفعولین ہے، اضافہ کی وجہ سے نون تثنیہ کے لیے. ہاں یہ بات جائز ہے کیا؟ وَإِن جَازَ أَن لَا يُذْكَرَ، مفعول پڑھو اس کو، أَن لَا يُذْكَرَ، یذکرا پڑھے تو ایک فاعل کا ہونا ضروری ہے، ایک مفعول کا ہونا. أَن لَا يُذْكَرَ، دونوں ساتھ ذکر نہ کرنا یہ جائز ہے. اما یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کو ذکر کرے دوسرے کو حذف کرے. ٹھیک؟ کیوں؟ اوپر کیا کہا؟ فلا یجوز ان یختصر علی احد مفعولیہا، ایک مفعول پر اختصار جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ اس کی علت یہ ہے لکون هذه الافعال، درمیان والا اس کو ایک منٹ کے لیے آپ لوگ رکھیں. کیا کہا؟ با افعال قلوب میں ایک پر اختصار کرنا جائز نہیں ہے، ایک کو ذکر کر کے دوسرے کو ذکر کرنا جائز نہیں ہے. عدم جواز کی علت، جائز نہ ہونے کی علت
لکون هذه الافعال، اس لیے کہ یہ افعال قلوب داخلتاً علی المبتدأ والخبر، افعال قلوب مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر مبتدا کو اپنے لیے مفعول اول، خبر کو مفعول ثانی بناتے ہیں. فکما، جس طرح سے انہ شان یہ ہے کہ لا بد للمبتدأ من الخبر وبالعکس، جس طرح سے ضروری ہے ایک مبتدا کے لیے خبر کا ہونا، وبالعکس وہکذا ایک خبر کے لیے مبتدا کا ہونا، لا بد لأحد المفعولین من الآخر، افعال قلوب میں بھی دونوں مفعولوں میں سے ایک کے لیے دوسرے کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ مبتدا خبر ہے حقیقت میں. واضح ہو گئی بات یہ. اما درمیان میں جو عبارت ہے وَإِن جَازَ، اگرچہ جائز ہے ان لا یذکرا، ان دونوں کو، دونوں مفعولوں کو، یذکرا میں جو ضمیر ہما ہے وہ معاً دونوں ساتھ ذکر نہ کرے، یہ جائز ہے. کقولہ تعالی، اس کے لیے مثال ہے یہ دونوں کو ذکر نہ کرنے کی مثال، جیسا کہ قول خداوند متعال ہے وَيَوْمَ، اور اس دن، یوم قیامت، یقول، خداوند متعال کی طرف سے یہ امر ہوگا، نادو، آواز دو، پکارو، شرکائی، میرے شریکوں کو، الذین زعمتموہم مثلی، جن کو تم لوگوں نے میرے مثل قرار دیا، میرے مثل گمان کیا، ان کو پکارو. ابھی کہاں ہے؟ ای زعمتموہم مثلی، زعمتم ہے کہ نہیں، زعمتو ہے کہ نہیں، ایک افعال قلب ہے، یہ کیا ہے؟ زعمہ سے جو ہے زعمتو ہے، یہ افعال قلبی ہے، ظن کے معنی میں. زعمتم جمع فعل ماضی جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے. تم لوگوں نے گمان کیا، کیا گمان کیا؟ ہم، ان کو کیا گمان کیا؟ مثلی، یہ ہم مفعول اول ہیں، مثلی مفعول ثانی ہے. مثل مضاف ہے یا متکلم کی طرف، مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ مفعول ثانی ہے. واضح ہو گئی بات تمام. بس مطلب ہے ارتباط یہ لکون هذه الافعال کس کے لیے علت ہے؟ فلا یجوز، اوپر جو کہا نا جائز نہیں ہے ایک پر اختصار کرنا، یعنی دو مفعول لازمی، بھلے دونوں کو ذکر کرنا ضروری ہے یا دونوں کو حذف کرے، لیکن ایک کو ذکر کر کے ایک کو حذف کرے یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ لکون هذه الافعال، پورا افعال میں، ہاں تمام افعال قلوب میں جو دو مفعولی ہیں. اما افعال قلوب جو دوسرے معنی میں استعمال ہو تو وہاں پر ایک مفعولی ہے، اس میں بات نہیں ہماری. بلے مثلا رأیت معنی ہے رویت، رأیت زیدن، تمام شد، وہ ایک مفعولی ہی ہے. وہ افعال قلوب جو دو مفعولی ہوں اس معنی میں استعمال ہو کہ دو مفعول کا طالب ہو وہ فعل، پھر جو ہے وہاں پر ایک کو حذف کر کے کو رکھنا یہ جائز نہیں، اس لیے کہ اس کے دونوں مفعول مبتدا اور خبر ہے. مبتدا خبر میں جو ہے مبتدا ہو تو جو ہے خبر کا ذکر کرنا ضروری ہے. یہ دوسری خصوصیت مکمل ہے. صحیح. تیسری خصوصیت، چار خصوصیات ہیں، ان میں سے تیسری خصوصیت ومنها التعلیق، تعلیق. اشتباہ جو ہے الغاء اور تعلیق میں ہوتا ہے مبتدی طالب علم کے لیے. مثلا یہ تعلیق ہے، یہ الغاء ہے. مثلا تعلیق کیا ہے؟ وهو وجوب ابطال العمل لفظا دون معنى، وہاں پر کیا ہے؟ جواز ابطال العمل لفظا و معنى، وہاں بلے دوسرا فرق کیا ہے؟ وہاں پر لفظی اور معنوی دونوں ہیں، یہاں پر ابطال العمل لفظا دون معنی، معنی کے لحاظ سے ارتباط ہے اما لفظ کے اعتبار سے ارتباط نہیں، عمل کے لحاظ سے. یہاں پر معلق کے معنی میں معلق کرنا، بلے وجوب ابطال، تعلیق کا کیا معنی؟ وہ وجوب ابطال العمل، واجبی طور پر عمل کو باطل کرنا، لفظا دون معنی، معنی کے علاوہ. کب؟ لیکن شرائط ہے. قبل لام الابتداء، لام ابتداء جس کو لام تاکید بھی کہتے ہیں، یعنی دوسرے الفاظ میں افعال قلوب کے جو مبتدا اور خبر ہیں وہاں پر افعال قلب کے بعد ہی لام ابتداء ذکر ہو ایک مفعول کے اوپر، ٹھیک. ایک والنفی، عادات نفی، والاستفهام، عادات استفهام، قبل لام الابتداء. یہ افعال قلوب کہاں ہو؟ لام ابتداء سے پہلے، نفی سے پہلے، استفهام سے پہلے. مثالیں نحو علمت لزید عالم، علمت ما زید فی الدار نفی کے لیے، وعلمت ازید عندك ام عمر. صحیح. یہ تین مثالیں. اب کیوں لام ابتداء سے پہلے، نفی سے پہلے، استفہام سے پہلے کیوں تعلیق واجب ہے؟ لاقتضاء، یہ علت ہے وجوب تعلیق کے لیے، وجوب ابطال عمل کے لیے علت ہے.
لاقتضاء كل واحد من هذه الثلاثة، ان تینوں میں سے ہر ایک تقاضا کرتا ہے. کس چیز کا؟ اقتضاء کا مفعول آ رہا ہے، صدر الکلامی. واضح ہوئی بات؟ صدر کلام کا تقاضا کرتا ہے ان میں سے ہر ایک. عادات تاکید کہیں یا ابتدا کہیں، استفہام، عادات نفی، یہ سب صدارت کلام چاہتے ہیں. فلو عملت، اگر یہ عمل کریں، عملت کی ضمیر افعال قلوب، اگر یہ عمل کریں، لم یکن هذه الاشیاء فی صدر الکلام، یہ اشیاء، یہ عادات استفہام و عادات نفی صدر کلام میں نہیں ہوئی. یعنی عملت مفرد ہے نا؟ عملت بلے، عملت مفرد ہے، مفرد مؤنث ہے. افعال قلوب جمع نہیں ہے. افعال قلوب جمع کی طرف ضمیر مؤنث پلٹتی ہے. عملت میں ہی ہے جو افعال کی طرف مجموعاً بلے، ہی هذه الافعال. یعنی لم یکن هذه الاشیاء، یکن کے لیے کیا ہے؟ هذه الاشیاء اسم ہے، هذه اسم ہے، الاشیاء اس کے لیے بدل ہے. فی صدر الکلام جار مجرور خبر یکن ہے. واضح ہوئی بات؟ اسی طرح سے یہ مصدر جب بھی اپنے فاعل کی طرف اضافہ ہو مفعول منصوب ہوتا ہے. انشاءاللہ بھی عوامل قیاسہ میں اس مطلب کو ہم پڑھیں گے. جیسا کہ اوپر کہا کہ مثلا کیا، لِكَوْنِ هَذِهِ الْأَفْعَالِ دَاخِلَةً، وہ کیا ہے؟ یہ کون کے لیے داخلتاً خبر ہے. کون مصدر ہے کہ نہیں؟ مصدر جس طرح سے کانا کے لیے اسم اور خبر کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح سے ماضی میں بھی ہو، مضارع میں ہو، اسم فاعل سب کے لیے عمل موجود ہے. لہذا کون اضافہ هذه کی طرف، الافعال اس کے لیے بدل ہے. یہ ذہن میں رکھے کہ جو ہے اسم اشارہ کے بعد الف لام دار اسم ذکر ہو تو وہ بدل ہوتا ہے. تو بیان بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہ اتنا کافی ہے کہ جو ہے بدل ہے، وہ بدل و مبدل منہ کا اعراب ایک ہوتا ہے. لِكَوْنِ هَذِهِ الافعال کے اوپر جر ظاہر ہوگا، اس لیے کہ هذه مبنی ہے. واضح کوئی بات؟ الافعال اس کے لیے بدل ہے، اعراب وہاں پر اس کے لیے بدل. داخلتاً خبر کون ہے، کس پر داخل ہوتے ہیں؟ علی المبتدا والخبر. یہاں پر لاقتضاء کل واحد من هذه الثلاثه، کلی مضاف الیہ ہے اقتضاء کے لیے، کل اضافہ ہے واحدن کی طرف. من هذه، هذه مجرور ہے محلاً، الثلاثه اس کے لیے بدل ہے، تو بدل کے اوپر وہی اعراب ہوگا جو هذه میں ہے. لاقتضاء کل واحد من هذه الثلاثه، کیا تقاضا کرتے ہیں؟ کس چیز کا متقاضی ہیں؟ صدر الکلام، صدر کلام کا تقاضا کرتے ہیں. فلو عملت هذه الافعال، اس طرح سے فلو عملت هذه الافعال القلوب لم يكن هذه الاشیاء. ما المراد من هذه الاشیاء؟ عادات الاستفهام، عادات النفی فی صدر الکلام، صدر الکلام. اب ہر مثال میں آپ لوگ دقت کریں. مثلا علمت لزید عالم کا معنی کیا ہے؟ مجھے یقین ہے، مجھے علم حاصل ہے کہ واقعاً زید عالم ہے. لام تاکید ہے، لام ابتدا کو لام تاکید ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جملے اس میں کی تاکید. علمت ما زید فی الدار، یہ بھی معنی واضح ہے، مجھے یقین حاصل ہوا کہ جو زید گھر میں نہیں ہے. وعلمت ازید عندک ام عمر، مثال بدل گئی. یہاں علم اجمالی ہے، یا تو عمر ہے یا زید ہے تمہارے گھر. یہ علم اجمالی ہے. انشاءاللہ رسائل میں پڑھیں گے تو علم اجمالی علم تفصیلی کا حکم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، حکم منجز ہونے کے. علمت ازید عندک ام عمر، اس طرح کا علم نہیں ہے کہ مثلا آپ کے پاس مجھے یقین حاصل نہیں کہ زید ہے یا عمر ہے. یقین نہیں ہے مجھے زید ہونے کے بارے میں، نہ یقین ہے نہ عمر ہونے کے بارے میں یقین ہے، ایک ہے، لیکن دونوں فردوں کے درمیان ایک ہے، اس بارے میں مجھے یقین حاصل ہے. هذا علم اجمالی. آخری خصوصیت کیا ہے آغا؟ ومن هذه الخصائص، آخری خصوصیت ان خصوصیات میں سے انه، شان یہ ہے کہ یجوز ان یکون فاعلها ومفعولها ضمیرین لشیء واحد. یہ ذرا دقیق مطلب ہے، ایک تعلیقہ بھی ہے نیچے، اہم تعلیقہ ہے، اس کو آخر تک پہنچانے کے بعد اس تعلیقہ کو ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں. اس لیے کہ یہ خصوصیت بھی جو بیان کیا ہے، مثلا کیا، ان یکون فاعلها، افعال قلوب فعل ہیں، آخر ان کا جو ہے ایک فاعل بھی ہوتا ہے، ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے. ومفعولها، اور ان کا مفعول، وہ مفعول اول ہوگا ممکن یا مفعول ثانی، لیکن فی الحال مفعول اول لے لیں. افعال قلوب کا فاعل اور مفعول جائز ہے کیا؟ ضمیرین، دونوں ضمیر ہو، یعنی فاعل بھی ضمیر کی شکل میں ہو، مفعول بھی ضمیر کی شکل میں ہو. اس کے بعد لیکن یہ دونوں ضمیریں کس کے لیے ہونا جائز ہے؟ لشیء واحد،
ایک چیز کے لیے، ایک شے کے لیے، یعنی ایک مرجع کے لیے دو ضمیر ہو. عالم کے لیے یا ظننت کے لیے، ایک کے لیے اس طرح. یہ نہیں کیا چیز جائز یہاں پر ذہن میں رکھیں. افعال قلوب کا فاعل اور مفعول دونوں کا ضمیر ہونا ایک شے کے لیے، یعنی ایک مرجع کے لیے دونوں ضمیر کی شکل میں ہونا جائز ہے. یعنی وہی فاعل ہو وہی مفعول ہو. نہیں 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 هذا فاعل لیکن ضمیر کی شکل میں فاعل ہے، هذا مفعول الاول لیکن ضمیر کی شکل میں مفعول ہے. دونوں ضمیریں لشیء واحد، فاعل کی ضمیر بھی ایک شخص کی طرف پلٹتی ہے، مفعول کی ضمیر بھی ایک شخص دونوں کسی پیچھے ایک اسم کی طرف پلٹتی ہے یا ایک چیز کی طرف ایک پلٹتی ہے. خود فاعل کی طرف ہی. مثلا مثال آسان، علمتنی، علمتنی میں نے اپنے آپ کو پہچانا. بازو کی بات تو بھی وہی ہے میں ہی ہوں، نی بھی میں وہی ہوں. دونوں ضمیر ہے کہ نہیں، فاعل بھی ضمیر ہے تو، مفعول بھی ضمیر ہے. وہ کیا ہے یا لشیء واحد هذا الشخص. وہی یعنی وہی فاعل بھی ہے وہی مفعول بھی ہے نا. نہیں نہیں یار، دو ضمیریں ہیں ایک چیز کی طرف پلٹ رہی ہے. مرجع ایک ہے، مرجع ایک ہے. مرجع مرجع ایک ہے. بازو کی بات اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ علم ترکیب کو بعد میں رکھیے نا. ابھی فی الحال جو ہے دو فاعل کیا ہے، علمتو ہے، تو ہے، تو ہے ٹھیک ہے کہ نہیں. تو سمجھ آ رہی ہے. تو یہ آخر میں نی دوسری یہاں کیا چیز جائز ہے، اس لکیر میں جو کہا مثلا یجوز کیا جائز ہے، یعنی یہ جائز نہیں، یہ کہنا مطلب نہیں کہ جو ہے فاعل بھی ضمیر کی شکل میں مفعول بھی ضمیر کی، یہ مطلب نہیں، بلکہ فاعل اور مفعول دونوں ضمیریں ہوں اور ایک شے کی طرف پلٹنا یہ جائز ہے. افعال قلوب میں ضربتنی جائز ہے، میں نے اپنے آپ کو مارا، یہ ہو سکتا نہیں، یہ جائز نہیں ہے. دوسرا الفاظ میں، دوسرا افعال میں یہ حکم جائز نہیں ہے. ان افعال کے ساتھ یہ خاص ہے، کیا فاعل بھی ضمیر ہو مفعول بھی ضمیر ہو، دونوں کا مرجع ایک ہو، وہ متکلم ہو. وہی واضح هذا المطلب اب مثالوں میں دیکھیں. ومنها ومن الخصوصيات يعني ومن الخصائص أن الشأن يجوز أن يكون فاعلها فاعل أفعال القلوب ومفعولها مفعول أفعال القلوب ضميرين. یہ خبر ہے یکونو کے لیے. ایک فاعلها رفع کے ساتھ میں نے پڑھا، کیوں؟ اسم ہے، یکونو کا اسم مرفوع ہوتا ہے. فاعلها ومفعولها اس کے اوپر عطف ہے. ضمیرین ہونا کیا چاہتا ہے، ضمیران، لیکن حالت نسبی میں تثنیہ کا اعراب کیا ہے، یا ما قبل مفتوح. ضمیرین دو ضمیر ہو، دونوں لشیء واحد ایک شے کے لیے ہو، ایک مرجع کے لیے ہو، یہ جائز ہے. صحیح نہ ہو علمتنی منطلقا، مجھے یقین حاصل ہے کہ میں جانے والا ہوں. انطلاق چلنا، مشی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک. وعلم بلے وعلمتک منطلقا پڑھو یہاں پر، علمتک نہیں، ہاں علمتک منطلقا. بھلے تم کو مثلا یقین حاصل ہے، تم کو علم حاصل ہے کہ تم مثلا جانے والے ہو، سفر کرنے والے ہو مثلا. ٹھیک، یہ مخاطب کے لیے. اصل میں کیا ہے بیان کر، اے علمت نفسی منطلقا، یہ وعلمت نفسک منطلقا. وعلمت نفسک، اس کے بعد کیا کہتے ہیں، ولم یجز فی سائر الافعال. یہ حکم یعنی فاعل ضمیر ہو اور مفعول بھی ضمیر ہو اور دونوں کا مرجع ایک ہو، یہ لم یجز فی سائر الافعال، دیگر افعال میں جائز نہیں. فلا یقال نہیں کہا جا سکتا ضربتنی میں نے اپنے آپ کو مارا، تو بھی وہی ہو یا بھی وہی ہو. ولا ضربتک، ضربتک تم نے اپنے آپ کو مارا. کیوں؟ علت لأن الغالب فی سائر الافعال، سائر ایک دفعہ تمام کہنے کے لیے تمام افعال، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے. سائر الافعال یعنی ان کے علاوہ دیگر افعال، دوسرے افعال، افعال قلوب کے علاوہ باقی افعال. لأن الغالب فی سائر الافعال، اس لیے کہ غالباً اکثر اوقات دیگر افعال میں تعلق فعل الفاعل، فاعل کا فعل ضرب حدث تعلق رکھتا ہے بغیرہ، اپنے علاوہ، اپنے ساتھ تعلق نہیں رکھتا ہے. مثلا میں فاعل ہوں کہ نہیں ضرب کا، مارنے والا میں ہوں، میں فاعل ہوں، میرا فعل کیا ہے، ضرب ہے. ضرب کا تعلق فعل الفاعل بغیرہ، اپنی ذات کا علاوہ غیر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اگر انسان اپنے آپ کو مارے تو غالباً ایسا نہیں ہے، یعنی جدی ہو کر کوئی بھی انسان اپنے آپ کو نہیں مارتا ہے، غلطی سے مثلا الگ بات ہے. تنجیل کا ماتم کرتے ہیں نہیں کرتے. ٹھیک ہے کہ نہیں.
اب یہ علت تمام نہیں ہے باہر کے آپ اپنی جگہ، لیکن عبارت کا معنی سمجھے. پہلے بعد میں دیکھیں گے کہ یہ کہاں تک مثلا ممکن ہے. لأن الغالب في سائر الافعال تعلق فعل الفاعل، فاعل کا فعل، فاعل کا فعل سے کیا مراد یہاں پر حدث ظرف مثلا ہمارے مثلا تعلق رکھتا ہے بغیرہ بغیر الفاعل، فاعل کے غیر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. مثلا ضرب زید میں زید جو مار رہا ہے وہ خود زید اپنے آپ کو نہیں مار رہا، مثلا کسی کو مار رہا ہے، فعل کا تعلق غیر کے ساتھ ہے. وهذه السماعیة 91 عاملا، یہاں تک یہ جو عوامل سماعی 91 مکمل ہو گئے. تمام. اب جو ہے اس کو بند کرے تو ہم تعلیقہ پڑھتے ہیں.